اب عیادت المریضی راکبا و ماشیا، بیان ہے مریض کی تیمارداری کرنا سواری پر بیٹھے ہوئے یا پیدل چلتے ہوئے، واردفن علی الحمار، اور گدھے کے پیچھے بیٹھے ہوئے، یعنی آپ سواری پر بیٹھے ہوئے بھی کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں، چلتے ہوئے بھی اس کا حال چال پوچھ سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ اور اس مسئلے میں امام صاحب 5663 نمبر روایت بیان کرتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن اکیل عن ابن شہاب عن عروۃ ان اسامۃ بن زید اخبر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی حمار علی اکاف قطیفۃ فدکیۃ واردف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے پلان کے اوپر، گدھے کے اوپر جو رکھا جاتا ہے پلان، اس کو اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں وانا، جو گدھے کے اوپر سیٹ رکھی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کے پلان کے اوپر چادر رکھی تھی جو فدق سے ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا، گدھے کے اوپر دونوں سوار ہوئے، آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کے آگے بیٹے اسامہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا کے گئے یعود سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کی تیمارداری کرنے کے لیے، قبل وقعت بدر، بدر والے واقعے سے پہلے، فصار حتی مر بمجلس فیہ عبداللہ بن ابی، اللہ کے نبی جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں عبداللہ ابن ابی بھی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق، رئیس المنافقین، وذالک قبل ان یسلم عبداللہ، اور یہ تب کی بات ہے جب عبداللہ ابن ابی ابھی مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں مسلمان ہو گئے، منافق ہو گیا، یہ تب کی بات ہے جب تھا ہی وہ کافر، مسلمان سچا مسلمان تو وہ ہوا ہی نہیں ہے، پہلے کافر تھا بعد میں منافق بن گیا۔ وذالک قبل ان یسلم عبداللہ، یہ تب کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ وفی المجلس اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود، اور اس مجلس میں کچھ یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مشرکین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بتوں کو پوجا کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وفی المجلس عبداللہ بن رواحہ، اور اس مجلس میں عبداللہ ابن رواحہ بھی موجود تھے۔ اور فلما غشیت المجلس عجاجۃ الدابۃ خمر عبداللہ بن ابی انفہ بردائی، جب اس مجلس کے اوپر گرد پڑی نا گدھے کی، گدھے کے چلنے کی وجہ سے گرد پڑی مجلس کے اوپر، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا لا تغبروا علینا، ہمارے اوپر غبار نہ ڈال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا۔ فسلم النبی ووقف ونزل، اللہ کے نبی نے سلام کہا سب کو، حضور رکے وہاں، نیچے اترے۔ فدعاہم الی اللہ، اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلایا۔ فقرأ علیہم القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کی، اور عبداللہ ابن ابی نے کہا یا ایھا المرء انہ لا احسن مما تقول ان کان حقا فلا تؤذنا بہ فی مجالسنا۔ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ اے نوجوان، انہ لا احسن مما تقول ان کان حقا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو ہمیں کہہ رہا اگر یہ حق ہے، کہ اگر یہ حق ہے تو خود ہی سارے اس کی طرف آ جائیں گے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مجلسوں کو خراب نہ کرو۔ وارجع الی رحلک فمن جاءک فاقصص علیہ، اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ، جس کو تڑپ ہوگی خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا، اس کو دین سکھلا دینا۔ وہی جواب جو آج کل مولویوں کو دیا جاتا ہے کہ فیس بک پہ آپ دعوت دینا شروع ہو گئے، کیوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، جس کو ضرورت ہوگی آپ کے پاس مدرسے میں خود آگے سیکھ لے گا۔ تبلیغ والوں بھائیوں کو کہا جاتا ہے
کہ آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، جس کو ضرورت ہو مجلس میں مسجد میں بیٹھو جا کے، جس کو ضرورت ہو سیکھنے کی وہ خود آ جائے گا مسجد میں، آپ لوگوں کو آگے ان کے دفتروں میں تنگ کر رہے ہو، آگے جناب ان کی محفلوں اور مجلسوں میں تنگ کر رہے ہو. یہی جواب. بہرحال نبی علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ جا کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گا، اسے سکھلا دینا دین. قال ابن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، فغشنا بہ فی مجالسنا، ہماری مجلسوں میں آ کے ہمیں سنایا کرو، ہمیں خوشی ملتی. یہ سچے مسلمان تھے عبداللہ بن رواحہ. وہ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں حضور، آپ آ کے ہماری مجلسوں میں بھی سنائیں، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. فإنا نحب ذلک، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں پسند ہے آپ کا دعوت دینا. فاستب المسلمون والمشرکون والیہود، آپس میں بھڑکنے شروع ہو گئے مسلمان، مشرک اور یہودی، حتیٰ قعدوا یتساورون، قریب تھا کہ وہ لڑ پڑتے. فلم یرزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ سکنوا، اللہ کے نبی کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے. فراکب النبی دابتہ حتیٰ دخل علی سعد بن عبادہ، اللہ کے نبی اپنی سواری پر بیٹھے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. اور سعد بن عبادہ کے پاس جا کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد، اے سعد، الم تسمع ما قال ابو حباب، تو نے سنا نہیں ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ ابو حباب یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق، یرید عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی مراد ہے سے. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اعفو عنہ وصفہ، اے اللہ کے نبی معاف کر دیں، درگزر کریں اس کو. فلقد آتاک اللہ ما آتاک، اللہ نے آپ کو جو رتبہ دیا ہے وہ اتنا بلند رتبہ ہے، درگزر کریں. وَلَقَدْ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَٰذِهِ الْبَحْرَةِ أَن يُتَوَجِّهُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي آتَاكَ شَرِكَ بِذَلِكَ. وہ کہنے لگا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، بستی والے عبداللہ ابن ابی کے نام. عبداللہ ابن ابی اپنے قبیلے کا سردار، بستی کا سردار اور سب سے خوبصورت نوجوان. تو حضرت سعد کہنے لگے کہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اگر معاملہ خراب ہوا تو یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو دیا ہے اس کے ساتھ تو مشرق و مغرب روشن ہونے، سب لوگوں تک دین پہنچنا ہی پہنچنا ہے. فذلک الذی فعل بہ ما رأیت. اور نبی علیہ السلام کی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سواری پر سوار ہو کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس چیز میں تکلف نہیں آنا چاہیے کہ آپ لاہور سے فیصل آباد جا رہے ہیں کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے، آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا رہے ہیں کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے، تو یہ اتنا اہم کام نہیں ہے. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ آپ کو سبق دے رہے ہیں حضرت کہ یہ بڑا اہم کام ہے. اگر سواری پر سوار ہو کے یا پیدل چل کے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے تیمارداری کرنے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے.